راشٹریہ سوئم سیوک یعنی RSS کی شناخت کچھ بھی ہو، لیکن کم از کم یہ تو نہیں کہ یہ تنظیم ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دینے کا کام کرتی ہے۔ سنگھ کی مراٹھی برہمن قیادت در حقیقت اپنے ہندو راشٹر کے بنیادی نظریے کو ٹھوس شکل دینے کی کوشش کرتی ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ مسلمانوں، دلتوں اور پسماندہ لوگوں کو بدنام اور ذلیل کرنے کا کام باقاعدگی سے کرتی رہی ہے۔ سنگھ کے سربراہ موہن بھاگوت کی مسجد اور مدرسے کا دورہ کر کے مسلمانوں تک پہنچنے کی اچانک کوشش کے بنیادی طور پر دو پہلو ہیں۔ اول، ملک کے سیاسی بیانیہ پر دائیں بازو کی کمزور ہوتی گرفت کو دوبارہ مضبوط کرنا، اور دوسرا، انتخابی موسم میں مسلمانوں کو گمراہ کر کے ان میں انتشار پیدا کرنا۔ ان کے اس اقدام کا ایک اور مقصد ملک کے مسلمانوں، لبرل طبقوں اور سیکولر عناصر کو یہ پیغام دینا ہے کہ بھگوا رہنما جمہوری نظام پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ ایسے میں اگر بات چیت نہ ہو تو جمہوریت کا کیا مطلب ہے؟ لیکن سنگھ کی اس کوشش سے کچھ سوالات بھی اٹھتے ہیں کہ کیا بات چیت صحیح معنوں میں ہوئی، اور اس میں کتنی سنجیدگی اور خلوص تھا؟ مسلمانوں نے بھاگوت پر اس یقین کے ساتھ بھروسہ کیا کہ وہ ملک کے سماجی ماحول اور منظر عام میں حقیقی تبدیلی لا سکتے ہیں، اور مانا جاتا ہے کہ بھاگوت نے بھی اس سے اتفاق کیا ہے، لیکن اس کے نتائج آنا باقی ہے۔ ہندوستان اور ہندوستان کے لوگ صرف ایک شخص کو بابا قوم کہتے ہیں، اور وہ ہیں مہاتما گاندھی، لیکن پہلی بار کسی مسلمان نے بھاگوت کے لیے یہ لفظ استعمال کیا۔ اس طرح یہ پہلا موقع ہے کہ سنگھ پریوار کے سربراہ کو مہاتما گاندھی کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ تو کیا مانا جائے کہ اس طرح ساورکر کو ہیرو کے طور پر قائم کرنے کی سمت میں ایک قدم اٹھایا گیا ہے؟ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ سنگھ اور BJP طویل عرصے سے ساورکر کو قومی ہیرو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح سنگھ اور BJP یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ساورکر انگریزوں کے حامی نہیں تھے، بلکہ قوم پرست اور ملک پرست تھے۔ ویسے سیاسی طور پر ایک نادان شخص بھی جانتا ہے کہ RSS اور BJP کو اقلیتوں اور خاص کر مسلمانوں سے کوئی محبت نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص جس دن سے سنگھ میں شامل ہوتا ہے، اسے اقلیتوں میں نفرت پھیلانے کا سبق سکھایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ خیال کرنا بچگانہ ہوگا کہ سنگھ مسلمانوں کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ RSS اور BJP کے پاس ہندوستانی سیاست کو مثبت انداز میں ترتیب دینے کا کوئی بنیادی خیال یا تصور نہیں ہے۔ اگر یہ ان کے ذہن یا خیالات میں ہوتا تو وہ کسانوں، محنت کشوں، طلباء اور کچھ مذہبی اور علاقائی اقلیتوں کو الگ تھلگ نہیں کرتے۔ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ مسلمانوں تک RSS کی پہنچ واضح طور پر منافقت اور موقع پرستی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مودی حکومت کے دوران بھاگوت نے کبھی بھی مسلمانوں کی لنچنگ کے خلاف بات نہیں کی، اور نہ ہی ان BJP لیڈروں پر تنقید کی جو لنچنگ کی سرپرستی کرتے ہیں یا ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ ایسے عناصر کو نظریاتی اور سیاسی خول فراہم کرتے رہے ہیں۔ اتر پردیش اور آسام میں BJP کی حکومتیں جو سنگھ کے لوگوں سے بھری ہوئی ہیں، مدارس کو بدنام کرنے کی مہم میں لگے ہوئے ہیں۔ BJP لیڈران کھلے عام مدارس کو دہشت گردوں کی نرسری قرار دیتے ہیں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ جس وقت موہن بھاگوت مسلمانوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے یا دکھاوا کر رہے تھے، اسی دوران پاپولر فرنٹ آف انڈیا پر ملک بھر میں چھاپے مارے جا رہے تھے؟ PFI پر مبینہ طور پر دہشت گردی اور دہشت گردانہ نظریہ پھیلانے کا الزام ہے۔ بھاگوت کا مشورہ ہے کہ مدرسوں میں طلباء کو قرآن کے ساتھ بائبل اور بھگوت گیتا بھی پڑھائی جائے۔ تو کیا یقین کیا جائے کہ سنگھ کے زیر انتظام اسکول یعنی ششو مندروں میں بھی قرآن اور بائبل کی تعلیم دی جاتی ہے؟ اس پر تو خاموشی ہے۔ سنگھ کے لوگ بھاگوت کے مسجد اور مدرسے کے دورے کو دونوں برادریوں کے درمیان جاری تنازع کو ختم کرنے کی طرف ایک قدم سمجھتے ہیں، اور مسلمانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہندوستانی سمجھیں اور ایسا ہی سلوک کریں۔ تو کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب تک سنگھ کے لوگ مسلمانوں کو ہندوستانی نہیں مانتے؟ بھاگوت اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ ان کا یہ قدم صرف اور صرف سیاسی اور انتخابی خدشات پر اٹھایا گیا ہے، اور ان کے بنیادی فرقہ وارانہ نظریے میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی ہے۔ RSS سے اقلیتوں، دلتوں اور مسلمانوں کے تئیں اپنا نقطۂ نظر اور نظریہ بدلنے کی توقع رکھنا فضول ہوگا۔ خصوصی مضمون پیش کیا گیا ہے ارون سریواستو کا لکھا ہوا، پیش کردہ ہیں مدثر احمد، شموگا، انقلاب نیوز، بنگلورو۔